بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا من حیث شئتما رغدا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین اور میرے قابل احترام ساتھیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے۔ اس رب کریم نے محض اپنے فضل و کرم سے، مہربانی سے بنی نوع انسان کو ہر طرح کی سہولتیں عطا فرمائیں، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور ان نعمتوں کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ البتہ ضرور یہ اس کا اہتمام رکھیں کہ ہر نعمت کے حصول پر اس بات کی عادت بنائیں، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے، برتنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں، ان نعمتوں میں اور اضافہ فرماتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے بنی نوع انسان کے اوپر کہ اللہ پاک نے انگنت نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ ساری زندگی اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہمارے تھوڑے سے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ مقبولیت عطا فرماتے ہیں، اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور نیکیوں کا مقام بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ اسی کی مہربانی ہے، اسی کی عطا ہے۔ ہمیں ہر آن ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار رکھنا چاہیے اور ان نعمتوں کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوگا، کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز ہمیں عطا فرمائی، ہماری ضرورت کی ساری چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
ولا تقربوا هذه الشجرة فتكون من الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، ہمارے ابا جی کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ بھی اور آپ کے شریک حیات دونوں جنت میں رہائش اختیار کریں۔ یہ ہوا کہ انسانی ضرورتوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کی شادی بھی ہونی چاہیے، شریک حیات کا بھی انتظام ہونا چاہیے، اور آگے فرمایا الجنہ، کہ ہم نے تمہیں رہائش کے لیے جنت عطا فرمائی، محل عطا فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کو رہائش بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اور شریک حیات کے طور پر ہماری امی حضرت حاجر، حضرت حوا علیہ السلام کو شریک حیات بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا الجنہ، جنت سے مراد مکان ہے، جگہ ہے کہ آپ دونوں سکونت اختیار کریں جنت میں۔ معلوم یہ ہوا کہ شادی بھی انسان کی ضرورتوں میں شامل ہے، مکان بھی انسان کی ضرورتوں میں شامل ہے، اور آگے فرمایا کہ روٹی کپڑے کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ آدمی کو شریک حیات مل جائے، مکان بھی مل جائے، لیکن کھانے پینے کے اسباب کا کوئی انتظام نہ ہو تو یہ زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے اس زندگی کو بھرپور انداز سے استعمال کرنے کے لیے اللہ پاک نے روٹی کپڑوں کا بھی انتظام فرمایا۔ آگے فرماتے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ آپ دونوں جنت کے میووں سے، پھلوں سے، راحتوں سے ہر طرح سے فائدہ اٹھائیں۔ بہشت آجا کے آزار نباشد، کثیرہ با کسے کار نباشد، بہشت وہ مقام ہے جہاں برائے نام کوئی تکلیف نہ ہو، اور کسی کو کسی سے کوئی حاجت بھی نہ ہو، ہر چیز کا انتظام اللہ پاک نے جنت کے اندر فرمایا۔ لیکن آگے یہ بھی فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اپنے موضوع کے لحاظ سے اس آیت کریمہ کا یہ حصہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جائیں، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس صورت میں آپ ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پاک نے شادی کا انتظام فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مکان کا انتظام فرمایا، اور آگے کھانے پینے کا انتظام بھی فرمایا۔ لیکن کھانے پینے کے حوالے سے ایک پابندی لگا دی کہ تم حلال چیزوں کو کھایا کرو، حرام چیزوں کے قریب نہ جایا کرو، اور حلال چیزوں کی کمی نہیں ہے۔ الحمدللہ حرام چیزوں میں چند چیزیں آتی ہیں، باقی سب چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ تو یہ جو آج ہم حلال و حرام کے حوالے سے بحث کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ پہ اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان ہمارے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ہماری والدہ حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں کے ذریعے اللہ پاک نے جنت کو بھی آباد فرمایا اور دنیا کو بھی آباد فرمایا، اور طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی، ہر طرح کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ البتہ صرف اور صرف یہ کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، جس درخت کے پھل کو اللہ پاک نے ممنوع قرار دیا، حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اس کو استعمال کرنا دور کی بات ہے، بلکہ اس کے قریب بھی نہ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حلال و حرام کا تصور جو ہماری شریعت ہمیں بتلاتی ہیں، علماء کرام مفتیان اعظام اس کی وہ تلقین فرماتے ہیں
اور کتب میں کتابوں میں قرآن کریم میں جہاں اس کا ذکر آتا ہے تو وہاں درس نظامی کی کتاب میں بڑی کتاب ہے، ہدایہ نام ہے اس کا، اور بھی تمام حدیث کی کتابوں میں حلال و حرام کے عنوان سے احادیث نبوی میں ہمیں ملتی ہیں، قرآن کریم کی آیتیں بھی ہمیں ملتی ہیں، اور ایک مستقل موضوع ہے کہ اگر حلال و حرام کا تصور ہم نہ رکھیں، جیسا کہ غیر مسلموں کا معاملہ ہے، ان کے ہاں کوئی نظریہ نہیں ہے، جو ان کا جی چاہے، جو ان کا نفس پسند کرے اس کو حلال قرار دے دیتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ پاک نے حلال و حرام کا تصور رکھا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے قرآن و سنت کے مطابق حلال قرار دی ہیں ان کا استعمال ہمارے لیے جائز ہوگا، اور جن جن چیزوں کو قرآن نے، سنت نے، احادیث نے، اجماع امت نے حرام قرار دیا وہ ہمارے لیے اس کا استعمال درست نہیں ہوگا۔ آج حلال و حرام کے معاملے میں دیکھا جائے تو وسیع تر میدان میں یہ کام ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف کھانے پینے روٹی کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہماری کمائی کا بھی دخل ہے۔ ہم کون سی محنت کر رہے ہیں، جائز کام کر رہے ہیں یا حرام کام کر رہے ہیں، سودی بینکوں میں کام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے سودی معاملات کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کے ذریعے کام انجام دے رہے ہیں، جھوٹ بول کر روزی کما رہے ہیں، یا نوکری پہ ہم جاتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے، تنخواہ لے رہے ہیں، ناجائز طریقے سے پیسے حاصل کر رہے ہیں، چوری ڈکاتیوں کے ذریعے پیسے لے رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے وہ ذرائع ہے جو حرام ہے، ان کا کوئی جواز نہیں۔ اس لیے بحیثیت مسلمان کے اللہ پاک نے پابند بنایا کہ تم حلال چیزوں کو اپناؤ اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت مختلف جگہوں میں بیان کی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو زمین میں سے جو حلال چیزیں ہیں وہ کھایا کرو اور اس کو استعمال کرو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے قدموں پہ نہ چلو، اس کے نشانوں پہ نہ چلو، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا صریح دشمن ہے، تمہیں برائی کو ایک بہتر طریقے سے پیش کرے گا، حرام چیزوں کو لذیذ بنا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا، اور وہاں مومن کا دل للچائے گا کہ بھئی چلو یہ تو بہت کلین ہے، صاف ہے، ستھری چیز ہے، اور دیکھو کہاں کہاں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب مثالوں میں آپ جا کے دیکھ لیں کہ ذبیحہ ہے، بکرا ذبح کیا کسی نے، اور اس کو اتنا صاف ستھرا کر کے رکھا، اور یعنی اور اعلیٰ مقام پہ رکھا، فریج میں رکھا، اور آپ دیکھیں گے اگر صرف اس کے کلین کو دیکھنا چاہیں، صفائی کو دیکھنا چاہیں تو آپ سمجھیں گے واہ کیا بات ہے، کس انداز سے یعنی گوشت کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ذبیحہ حلال نہیں ہے، بسم اللہ کے بغیر اس نے ذبح کر دیا، غیر مسلم نے ذبح کر دیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ خوبصورتی کو دیکھ کر آپ کیا اس بات کی طرف جائیں گے، جانے کی اجازت ہے کہ گوشت بڑا صاف ستھرا ہے، کوئی ہڈی نہیں ہے، ہڈی الگ ہے، گوشت الگ ہے، صاف ستھرا ہے، پیکنگ بھی اچھی ہے، لیکن صرف اور صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ کسی مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو حلال نہیں کیا۔ جب حلال نہیں کیا تو یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے طور طریقے کی پیروی نہ کریں۔ آج دنیا میں واحد لوگ ہیں مسلمان جو اس حلال و حرام کو تصور کو جانتے ہیں، اور قرآن کریم نے اس کو ہر جگہ یہ بیان کیا کہ دیکھو اگر حلال و حرام کا تصور سامنے نہیں رکھو گے، یاد رکھو اس کا تعلق تمہارے کھانے پینے سے ہے، تمہاری نمازوں کے ساتھ ہیں، تمہاری دعاؤں کے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ آدمی ہے جو کسی مقام پہ جا کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اور اس حالت میں کہ جس طرح سفر میں آدمی تھکا ہرا انسان ہے، کپڑے بھی میلے ہیں اور اداس بھی ہے، بال بھی بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سر کے اوپر اٹھا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا ربنا ربنا، یا اللہ مجھے یہ چیز دے دے، یہ چیز عطا فرما دے، یہ چیز عطا فرما دے، جبکہ اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوئی ہے اور اس کی خوراک بھی حرام مال کی ہے، اور اسی طرح جو جسم کے کپڑے ہیں وہ بھی حرام مال کے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جس شخص کی پرورش حرام مال سے ہوئی، اس کے لباس بھی حرام مال کے ہیں، اس کی خوراک بھی حرام مال کی ہے، تو اس کی دعا آسمان تو کجا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی، یہاں تک پہنچتی نہیں، اپنے سر کے اوپر بھی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگ رہا ہے۔ تو چونکہ یہاں تمام تر حرام چیزیں شامل ہے، پرورش بھی حرام مال سے ہوئی، خوراک بھی حرام مال کی ہے، کپڑے بھی حرام مال کے پہنے ہوئے ہیں، تو ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ معلوم یہ ہوا کہ حلال و حرام کے ساتھ ہمارے زندگی کا یہ والا تعلق بھی کہ ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال چیزوں کو اختیار کرو، رہن سہن بھی حلال طریقے سے ہوں، کپڑے بھی حلال مال کے ہوں، غذا بھی حلال مال کی ہوں، اور یہ جو جوانی اور یہ پرورش ہو رہی ہے وہ بھی حلال مال کے اندر اس کی پرورش ہو۔ تو اسی لیے الحمدللہ آج کے زمانے میں جہاں بہت سارے کام الحمدللہ انجام دیے جا رہے ہیں، ہمارے علماء کرام الحمدللہ حلال فاؤنڈیشن کے حوالے سے، حلال غذا کے حوالے سے، حلال چیزوں کے حوالے سے بہت سارے معیارات قائم کیے۔ اسی سلسلے کی کڑی یہ بھی ہے کہ اگر ہم اور آپ اس میدان میں اتریں اور کم از کم اس چیز کا جائزہ لیں تو پھر آپ کو ایک لمبی فہرست نظر آئے گی کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر جتنی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اچھا ذبیحہ بھی اپنی جگہ ہے، اسی طریقے سے کاسمیٹک میں بھی ہے، دوسری تمام بہت ساری چیزیں ہیں، کپڑے وغیرہ ہیں، اور بہت ساری چیزیں استعمال میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اگر ہم کم از کم اس چیز کی طرف آ جائیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ جو مصنوعات ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں، اگر ان چیزوں کو ہم چیک کریں، چاکلیٹ دیکھ لو، لوگ کیا کرتے ہیں سور کی چربی اس میں ملا رہے ہیں، اور بہت سارے پروڈکٹ ہیں جن کے اندر سور کی چربی ملائی جا رہی ہے، اور لوگ اس کو شوق سے استعمال کر رہے ہیں، صرف کلین کو دیکھ کر، بڑی صفائی ہے اور صاف ستھری چیزیں ہیں، لیکن اس کے میٹیریل کے اندر جو حرام چیزیں شامل ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ بے شمار وہ لوگ ہیں جھٹکے کا گوشت استعمال کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ باہر کی دنیا سے جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو ہم صرف اور صرف اس کے صفائی کو دیکھ کر، پیکنگ کو دیکھ کر ہم اس کے متوالے نہ ہو، اس لیے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی چیز استعمال کرے حلال دیکھ کر استعمال کرے، پہلے حلال لوگو دیکھیں کہ واقعتاً کوئی ایسی کمپنی ہے جس کی مصنوعات کے پیچھے علماء کرام، مفتیان کرام کے فتوے ہیں، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو چیک کرنے کے بعد سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی ادارہ ہو تو پھر اس سے آپ مال خرید سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی مسلمان اس کی پیروی کرتے ہیں، اور جو ان چیزوں کو اس میں معیار کو برقرار رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان تمام چیزوں کے متعلق توجہ دینا یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے جہاں قرآن کریم کے اندر ان تمام حلال چیزوں کے متعلق ارشادات بیان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت ترغیب دی۔ اب ان چیزوں کو سامنے رکھنے سے ہمارے سامنے اگر ہم دیکھیں حلال کے معیار کو سمجھنا چاہیں تو پھر ہم اگر تھوڑا سا جائزہ لیں، اس کے اسباب ہمارے سامنے 6 اسباب آتے ہیں، ان اسباب کے تحت جو چیزیں آئیں گی وہ حلال کہلائیں گی، اور ان اسباب سے ہٹ کر کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو اس کو انہیں حلال کا جواز نہیں مل سکتا۔ اور اس میں وہ 6 چیزیں کیا کیا ہیں؟ فرمایا دیکھو، جائز چیزوں کی خرید و فروخت، جائز چیزوں کی خرید و فروخت، اس کا مطلب یہ ہوا جو حرام جانور ہے، جیسا کہ سور ہے تو ہم اس کو خرید بھی نہیں سکتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کر سکتے، آگے فروخت بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے نزدیک شراب حرام ہے، نہ خرید سکتے ہیں اور نہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بنانے والے بھی، پہنچانے والے بھی، اور طرح طرح کے اس شراب میں جو لوگ ملوث ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اس میں، تو وہ سب کے طور طریقے غلط ہے وہ۔ لہذا حلال چیزوں میں کیا ہے کہ دیکھو، اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ انسان جائز چیز خریدے، ایجاب و قبول کے ساتھ خریدے، کسی کا مال غصب کا مال نہیں ہے، چوری کا مال نہیں ہے، اپنی ذاتی زمین کی پیداوار ہے، یا خود اپنے ذاتی پیسوں سے کوئی چیز خریدی ہے، جانور خریدا اس نے، حلال جانور خریدا، اس کو فروخت کر رہا ہے، یا مکان خریدا اس نے اپنے حلال مال سے، اس کو فروخت کر رہا ہے، زمین خریدی اپنے حلال مال سے، اس کو فروخت کر رہا ہے، کہ دیکھو یا اس کو اجارے پہ دے رہا ہے، کرائے پہ دے رہا ہے۔ تو دیکھو، خرید و فروخت بھی حلال مال کے خریدنے کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح اجارے کے ذریعہ بھی کرائے پہ دے رہے ہیں،
حلال چیز کو کرایہ پہ دے رہے ہیں، تو وہ بھی یعنی حلال چیزوں کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے طریقے سے حلال خرید و فروخت کے ذریعہ یا حلال طریقے سے اجارہ داری کے ذریعہ اگر جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں، کرایہ حاصل کرتے ہیں، تو اسباب حلال میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ اسی طرح حلال کے اسباب میں یہ بھی چیز ہے، جیسا کہ ہمارے بہت سارے دوست ہمیں گفٹ کرتے ہیں، کسی نے مکان گفٹ کر دیا، کسی نے قرآن کریم ہدیہ دے دیا، کسی نے پیسے دے دیا، کسی نے ریال دے دیا، کسی نے ڈالر دے دیا، یہ بھی ہدیہ ہے، گفٹ بھی جائز ہے، ہدیہ بھی جائز ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسلمانوں کو، بھائی تم ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دیا کرو تاکہ دوستیوں میں اضافہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک طریقہ وہ بھی ہے صدقہ۔ صدقے کے اندر دو صورتیں آ جاتی ہیں، ایک صدقہ نافلہ ہے، جیسا کہ یعنی اللہ واسطے لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں وہ اس کے لیے حلال ہے، اور ایک وہ زکوٰۃ بھی ہے جو اللہ کا حکم ہے اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اس کا حقدار غریب مسکین ہے، تو غریب مسکینوں کے لیے یہ حلال ہے۔ تو حلال چیزوں میں ہدیہ بھی آتا ہے اور گفٹ بھی آتا ہے، صدقہ نافلہ بھی آتا ہے، صدقہ واجبہ بھی آتا ہے، اور کفارہ وغیرہ بھی آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ حلال چیزوں میں آپ کے پاس مکان ہے، آپ نے اپنے کسی ساتھی کو عاریت کے طور پر کہ چلو جب تک آپ کے پاس اس کا انتظام نہ ہو آپ اس میں رہ لو، آپ اس میں اپنے ضرورت پوری کر لو، تو حلال چیزوں میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ اسباب میں، حلال اسباب میں جو چیز جائز طریقے سے کوئی آپ کو گفٹ دے یا آپ کو ہدیہ دیں یا جائز مال صدقہ کریں یا واجب یعنی صدقہ کریں لیکن حلال مال سے کریں، یا کوئی آپ کو عاریت کے طور پر استعمال کے طور پر دے دیں، تو یہ بھی حلال چیزوں میں یہ چیز آتی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں حلال چیزوں میں وہ چیز بھی شامل ہے کہ آپ کی اپنی ملکیت ہے، آپ نے گائے خریدی، بھینس سے آپ نے خریدی، اللہ نے اس کے اولاد عطا فرمائی، بچڑے پیدا ہو گئے اور اس کی نسل چلی، تو اب یہ جو نسل ہے تو یہ بھی حلال کی کہلائے گی، اس لیے کہ اصل چیز جو ہے آپ کی ملکیت ہے، حلال جانور آپ نے خریدا، اور اس کے بعد اللہ نے اس میں برکتیں عطا فرمائی کہ ان کے لیے جو ان کی جو نسل چلی، آج بے شمار وہ لوگ ہیں جو جانور پالتے ہیں، حلال جانور پالتے ہیں، اور اس کے ذریعے آگے ان کی نسل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یا سمجھ لو حلال پیداوار میں آپ نے باغ لگایا، درخت لگایا آپ نے، یا آپ نے سبزی لگائی، پیداوار آپ نے حاصل کی، تو یہ بھی حلال ہے۔ تو حلال چیزوں میں یہ چیزیں جو اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہے ہیں یہ بھی شامل ہے۔ درختوں کا پھل بھی اگر حلال طریقے سے آپ نے درخت بھی حلال یعنی مال سے آپ نے خریدا، یا باغ آپ کا ہے اور اس میں یہ پیدار یعنی اگ رہی ہیں، تو یہ آپ کے حلال ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں کہ جو ہم دریا کا پانی پیتے ہیں، جنگل کی گھاس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے حلال قرار دیا، مباح قرار دیا، کہ جنگل میں کسی کی حکومت نہیں ہے بلکہ مباح عام ہے، ہر انسان جا کے وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہاں سے گھاس کاٹ سکتے ہیں، وہاں سے اپنے درخت وغیرہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جب تک کہ حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہو، اور اگر حکومت کی طرف سے پابندی آ جائے تو اجازت لے کر پرمٹ لے کر وہ کر سکتے ہیں۔ تو حلال کا دائرہ کار اس میں بھی آتا ہے کہ جتنے بھی دریا کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، اور اس کو دوسرے انداز سے اس کو استعمال کر رہے، کھارا پانی کو میٹھا بنا کر استعمال کر رہے ہیں، اور جو جنگل ہے وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہاں جو چیزیں گھاس وغیرہ ہے یا درخت وغیرہ ہے، پھل وغیرہ ہے، اگر کوئی پابندی نہ ہو تو وہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہے۔ تو حلال کے دائرے میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں حلال کے دائرے میں یہ چیزیں آتی ہیں، مال غنیمت ہے، اسلامی جہاد کسی مقام پہ ہو رہا ہے اور اللہ پاک نے مسلمانوں کے قدم بلند کر دیے اور مشرکین کا مال ہاتھ میں آ گیا، تو بھی مال حلال کے زمرے میں آتا ہے۔ تو حلال کے دائرہ کار میں یہ بھی شامل ہے کہ مال غنیمت کسی کو مل جائے تو یہ بھی اس کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے حلال مال کے زمرے میں مال میراث بھی آتا ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے، والد اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ جاتے ہیں، زمین جائیداد چھوڑتے ہیں، دکان وغیرہ 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 مال و اسباب چھوڑ کر جاتے ہیں، تو حلال چیزوں میں یہ بھی حلال ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہے جن کے ذریعے انسان حلال کما سکتا ہے، حلال کھا سکتا ہے، حلال حاصل کر سکتا ہے، اور حلال مال کے ذریعہ جو ہے وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سبب اور بھی ہے کہ جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کبھی کسی کے زمین کے قریب دوسرے کی زمین بک رہی ہے،
کسی کے مکان کے قریب دوسرے کا مکان فروخت ہو رہا ہے، تو وہاں جو پڑوس ہے تو پڑوس کو حق شفا بھی حاصل ہے، یہ بھی حلال ہے۔ اگر وہ دعویٰ کرے کہ بھائی دیکھیں یہ میرے قریب ہے اور وہ اس کا حقدار میں ہوں، ٹھیک ہے، کسی کو اپنا مکان فروخت کرنا ہے، زمین فروخت کرنا ہے، تو سب سے پہلے حق آپ کے پڑوسی کا ہوگا، یا آپ کے ساتھ جو شریک ہے دونوں نے مل کر مکان خریدا، اپنا حصہ فروخت کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے اپنے اس دوسرے ساتھی سے شریک سے پوچھنا ہوگا بھائی آپ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لوگوں نے یہ ریٹ لگایا، اگر آپ چاہیں تو خرید لیں یا مجھے یاد دے دیں۔ تو کہتے دیکھو اس میں حق شفا بھی آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حلال کا میدان جو ہے وسیع تر ہے، صرف اگر ہم جانوروں کے ساتھ مخصوص کر دیں تو یہ ناانصافی ہوگی۔ تو جانوروں کے حوالے سے بھی حلال و حرام کا تصور آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور دیگر جو اسباب میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اس تناظر میں بھی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ادارے کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، جو حضرات اس کے لیے کوشش فرما رہے ہیں، اور جو میرے سامعین ہیں جن کے سامنے میں نے یہ باتیں رکھی ہیں، گزارش آپ سے بھی یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو آگے اس کی اشاعت کریں، لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ صرف حلال و حرام کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حلال و حرام کا رینج بہت زیادہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر حلال و حرام میں بحث کریں گے تو ایک مستقل خاکہ آپ کے سامنے ہوگا اور امت مسلمہ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا جو آج کا سیشن ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور استاد العلماء حضرت مفتی عبد المنان صاحب حفظہ اللہ آپ کے سامنے حلال فوڈز کی جو اہمیت ہے اور اس وقت موجودہ دور میں جو کام کی ضرورت ہے، اس عنوان پر ایک پرمغز اور جامع گفتگو فرما رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے اس سے استفادہ کیا ہوگا، اور یہ تو بس ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید بڑھانا ہے، اور حلال فوڈز اب صرف فوڈز تک ہی نہیں رہا بلکہ اب اس کا دائرہ کار مزید آگے بڑھ چکا ہے، یعنی کہ اس میں اب ٹریولنگ بھی شامل ہے، اس میں ہوٹلنگ بھی شامل ہے، اس میں ٹیکسٹائل، لیدر، کاسمیٹکس اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو حلال کے اس دائرہ کار میں آ چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہمارا ارادہ ہے کہ اسی ادارے الکاسانی اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ حلال کے حوالے سے مزید جو کورسز ہیں، حلال سرٹیفکیشن ہے، ای نمبرز ہے، اور اس کے علاوہ اس کے مختلف موضوعات ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں، تو ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پر کورسز کرواتے رہیں گے، ورکشاپس کا انعقاد کرتے رہیں گے۔ تو آپ سب حضرات کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے شرکت کی، اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے اس میں رجسٹریشن کروائی، تو انشاءاللہ ادارے کی جانب سے ان کو سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جائے گا، اور مزید جو اس حوالے سے کورسز ہوں گے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ جو لوگ گروپ میں شریک ہیں ان کو گروپ میں وہ ساری اپڈیٹس موصول ہوتی رہیں گی۔ لہذا علم کے اور آگاہی کے اس سفر میں الکاسانی اکیڈمی کے ساتھ رہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔